اپنی زندگی میں, اپنی خدمت میں, اپنے بلاوے میں کہیں نہ کہیں تھک چکے ہیں. کہیں نہ کہیں شریر نے ہمیں مایوس کر دیا ہے, شریر نے ہمیں الگ کر لیا ہے, دعائیہ مذبح سے جدا کر دیا. ہمارا خدا کے ساتھ کہیں تعلق ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنے کی نوبت تک آ پہنچا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کا حوصلہ بڑھائے گا, آپ کو تازگی دے گا, آپ کے اندر زور اور قوت اور جوش اور جذبہ آ جائے گا. آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ فائٹ کریں گے تاکہ آپ جیت سکیں. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, جیت ہماری ہے. تھینک یو جیسس. یس 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 یس. آگے سے لے کر پیچھے تک ہر ایک زبان یسوع مسیح کی شکر گزاری کرے, اس کی حضوری کے لیے, اس کے آ جانے کے لیے, اس کی قدرت کے لیے, اس کے لگے ہوئے تخت کے لیے. ہر ایک زبان کھل جائے اور شکر گزاری کرے, کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمارے بیچ میں ہے, وہ ہمارے بیچ میں ہے, اس کا تخت ہمارے بیچ میں ہے. وہ آپ سے بات کرنے کو اترا ہے, آپ کا حوصلہ بڑھانے کو اترا ہے, آپ کو انکریج کرنے کو اترا ہے. کہیے, خدا مجھ سے بات کر. تھینک یو جیسس. ہیلیلویا ہیلیلویا. رو 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 بو شاندے گے رے بو دے پلیم پر راندے گے رے بو شاندے گے رو. ایسے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے, خدا میرے بھائی کے لیے, میری بہن کے لیے اپنے کلام کو نازل کر. خدا میرے ساتھی کے لیے اپنے کلام کو نازل کر. خدا آج ہمارا حوصلہ بڑھا دے, آج ہماری کمزوریوں میں اپنے کلام کو نازل کر. تیرا کلام جو قدرت والا ہے, تیرا کلام جو زندہ ہے, آج خدا میری مردگی کو زندگی میں بدل دے, میری مردگی کو زندگی میں بدل دے. اپنے کلام کو نازل کر تاکہ میرا ماتم ناچ میں بدل جائے. اپنے کلام کو بھیج. خدا کے روح, ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں. ہماری کمیوں, ہمارے گھاٹوں پر نہیں, بلکہ اپنی کثرت کی محبت اور شفقت اور رحمت پر نگاہ کر اور یاد کر کے ہم بشر ہی تو ہیں, ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے. ہاں, مگر ایک جو تیرا بیٹا ہے اور ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. ہم اس پر ایمان لاتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے پاس آئے ہیں. اب ہم سے کلام کر خدا, ہم سے کلام کر خدا. آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور اس سے کہنا شروع کیجئے, مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے. اپنا کلام نازل کر خدا. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کیے دیتا ہوں. خدا میرے ہونٹوں اور میری زبان کی تقدیس کر, مجھے پاک کر خدا, مجھے مقدس کر خدا, تاکہ میں تیرے کلام کی عمیق باتوں اور سچائیوں کو تیرے بچوں کے سپرد کر سکوں. میری مدد اور رہنمائی کر خدا. تیری حضوری درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جائے, یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے. آمین 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 آمین. ہیلیلویا. خداوند ہمارا خدا ہمارے بیچ میں ہے. ہیلیلویا. اس کی قدرت, اس کی حضوری ہمارے بیچ میں ہے. اپنے دائیں بائیں والے سے کہیے, آپ ٹھیک جگہ پر ہیں, یہی مقام آپ کا ہے. آمین 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 آمین. ہیلیلویا. اس قدر زبردست حضوری, رچ انوائنٹنگ, اس میں سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Koraba shantre klero. Thank you, Jesus. انیل کے لیے تالیاں بجائیے. Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. Hallelujah. میرے سے دیکھیے سموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا 23واں باب. سموئیل کی دوسری کتاب, اس کا 23واں باب
اور 10ویں آیت ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ اور اس نے اٹھ کر فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا، اور خداوند نے اس دن بڑی فتح کرائی، اور لوگ پھر کر فقط لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کوئی ایسا بھی ہے جو آج پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آیا ہے؟ پریز گاڈ۔ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں دوبارہ۔ آئیے کلیسیا تالیاں بجا کر ان بہنوں کو لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن ضائع نہیں ہوگا۔ آمین۔ تشریف رکھیے پلیز۔ آج شام کو ہم مری کے لیے نکلیں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہم ہر سال انکاؤنٹر کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہم خدا کے ساتھ ون آن ون بالمشافہ ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی پریئر واریئرز ہیں، آپ سب بھی خاندانوں میں شخصی طور، کلیسیائی طور پر، کلیسیائی مذہبے پر بھی اگلے تینوں دن سوموار، منگل اور بدھ کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیے کہ خدا کی حضوری وہاں پر بھی قدرت اور زور کے ساتھ اترے، اور ہر ایک جو وہاں آئے وہ روح القدس کی قدرت سے پاک ہو جائے، تحریک پائے، نیا ہو جائے۔ اور مجھے پاسٹر سفیر صاحب کو، بھائی صالح کو خدا اپنا کلام عطا کرے، ریویلیشنز دے، بالخصوص پروفیٹک ورڈ ہمیں ملے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہم اسے ریلیز کر سکیں اور لوگ کلام کے وسیلہ سے آزاد ہو سکیں۔ آمین۔ آمین۔ ہر طرح سے ان تینوں دنوں کو آپ نے کور کرنا ہے دعاؤں میں، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ اگلے ہفتے جب ہم واپس آئیں گے تو میں بے شمار گواہیوں کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں گا۔ آمین۔ آمین۔ یس 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 یس۔ آج کون سا سنڈے ہے؟ ہم نے آج کے اتوار کو کس کام کے لیے خاص مخصوص کیا؟ سیلاب زدگان کے لیے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام آپ کے لیے بھی ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا، اس نے اٹھ کر فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا۔ فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا، اور خداوند نے اس دن بڑی فتح کرائی۔ فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا۔ 3 داؤد کے مین فائٹر تھے، جنگی سورما تھے، جن میں سے یہ شخص دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور یہ زبردست جنگی سورما ہے، یہ فائٹر ہے، واریر ہے، اور یہ اتنا زبردست فائٹر ہے کہ اس نے جنگ کے دوران اپنا ہاتھ نہیں بدلا۔ عموماً اگر آپ جنگیں دیکھیں پرانی تو کبھی وہ الٹے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے لڑتے ہیں اور کبھی سیدھے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے لڑتے ہیں، لیکن اس نے اپنی تلوار ایک ہی ہاتھ میں پکڑی رکھی، اور اس نے اتنے زور سے پکڑی ہے کہ اس کا ہاتھ تھک گیا ہے، لیکن تلوار کے ساتھ چپک گیا ہے۔ تھک گیا لیکن چپک گیا۔ آپ میں سے شاید کسی کو تجربہ ہو گینتی چلانے کا، یا کدال چلانے کا، یا پنجابی میں کئی چلانے کا، تو وہ جو لگاتار کچھ گھنٹے یہ کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پھر کھلتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ اسی گرپ میں آ جاتے ہیں، یعنی اسی طرح فولڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر زور بھی لگائیں تو وہ ہاتھ کھلتے نہیں ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ہاتھ کھلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دیر تک بہت زور سے اس دستے کو، اس ہتھی کو
پکڑے رکھا ہے اور اس میں زور لگا ہے, اس میں جوش قائم رہا ہے اور اس میں قدرت اور انٹینشن قائم رہی ہے کہ مجھے یہ دستہ, یہ ہتھی مجھے چلانی ہے. اس نے اتنا مارا فلسطینیوں کو, اس کا ہاتھ تھک گیا, لیکن آج خدا ان سے کلام کر رہا ہے جو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں تھک چکے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اب آگے چلنا مشکل ہے, جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا, اب میں آگے نہیں جا سکتی, جو یہ سوچ رہے ہیں اب میرا ازدواج بالکل کنارے پر اور اب یہ ازدواج ٹوٹ جائے گا, جو یہ سوچ رہے ہیں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی, جو یہ سوچ رہے ہیں ہماری اولاد درست نہیں ہو سکتی, آج کا کلام ان کے لیے ہے, ان کے لیے ہے. تھک چکا ہے, تلوار چلاتے چلاتے یہ ہلکان ہو گیا ہے, لیکن اس نے ہمت اس نے تلوار کو چھوڑا بھی نہیں ہے کہ میں ذرا اپنا دم سیدھا کر لوں, اپنے ہاتھ میں قوت بحال کر لوں. یہ تھک گیا ہے, لیکن اس نے تلوار کو چھوڑا نہیں ہے. ہیلیلویا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں آج کا کلام میرے لیے ہے؟ ہم اپنی زندگی میں, اپنی خدمت میں, اپنے بلاوے میں کہیں نہ کہیں تھک چکے ہیں. کہیں نہ کہیں شریر نے ہمیں مایوس کر دیا ہے, شریر نے ہمیں الگ کر لیا ہے, دعائیہ مذبح سے جدا کر دیا, ہمارا خدا کے ساتھ کہیں تعلق ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنے کی نوبت تک آ پہنچا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کا حوصلہ بڑھائے گا, آپ کو تازگی دے گا, آپ کے اندر زور اور قوت اور جوش اور جذبہ آ جائے گا, آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ فائٹ کریں گے تاکہ آپ جیت سکیں. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہ یہ جیت ہماری ہے. آمین. یہ تھک چکا ہے, لیکن اس نے تلوار کو نہیں چھوڑا ہے. اس کا ہاتھ بے جان سا ہو گیا ہے, لیکن اس نے تلوار کو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں جہاں جہاں خلا پیدا ہو گئے ہیں, آپ کو اسی مقام پر پھر سے کھڑے ہونا ہے اور آپ کو اپنی تلوار چلانی ہے. ہیلیلویا. اور آپ کی اور میری تلوار, ہم انسانوں کو قتل نہیں کرتے ہیں, ہم انسانوں پر نہیں چلاتے ہیں, ہماری تلوار روحانی تلوار ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہماری لڑائی گوشت اور خون کی نہیں ہے بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں پر ہے. اور اس کے لیے خدا باپ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اس کے بیٹے نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمانوں پر بندھے گا, اور جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمانوں پر کھل جائے گا. کوئی ہو جو کہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے؟ ہیلیلویا. خدا آپ کو قوت اور زور دینا چاہتا ہے, زور میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. شکست آپ کی نہیں ہے. آمین کہیے. شکست آپ کی نہیں ہے. میں نے کہا شکست آپ کی نہیں ہے. پاسٹر سفیر نے ایک بڑی پیاری بات کہی, میں وہیں پر تھا, ہم اس وقت وہیں پر تھے. انہوں نے کہا عام لوگ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ لڑوں گا تو پتہ چلے گا جیتوں گا یا ہاروں گا. لیکن سنیے, ایک ایماندار جب میدان جنگ میں اترتا ہے وہ اس لیے نہیں اترتا کہ میں اتر کے جیتوں گا, وہ اپنی فتح ساتھ لے کر اترتا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, یہ جنگ خداوند کی ہے, اور جب جنگ خداوند کی ہے تو پھر فتح بھی وہی دلائے گا. آپ کو صرف کھڑے ہونا ہے. ہیلیلویا. آپ کو صرف کھڑے ہونا ہے اور جنگ کرنی ہے. فتح یقینی ہے. فتح یقینی ہے. فتح آپ کو اپنے خاندان کے لیے لڑنا ہے, آپ کو اپنی بیوی کے لیے لڑنا ہے, آپ کو اپنے شوہر کے لیے لڑنا ہے. یہ شخص فائٹ کر رہا ہے, لیکن اس کا ہاتھ تھک گیا مگر
चिपक भी गया। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। अगर थोड़ा सा पीछे देखें आप 8वीं और 9वीं आयत को, लिखा और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं। ऊपर हेडिंग आप पढ़ रहे हैं, दाऊद के शोहरा आफाक सिपाही। शोहरा आफाक का मतलब होता है पूरी दुनिया में मशहूर, मशहूर ज़माना, मशहूर आलम। यानी दाऊद के वो सिपाही, वो जंगजू सूरमा जो बहुत मशहूर हैं। 8वीं आयत, और दाऊद के बहादुरों के नाम ये हैं, यानी तहकमूनी, यूशीब, बशीबत जो सिपह सलारों का सरदार था, वही ईज़नी दीनो था जिससे 800 एक ही वक्त में मकतूल हुए। यानी कि जिसने एक ही वक्त में 800 बंदों को मारा था। आप अंदाजा करें, ये छोटी बात नहीं है। 800 बंदों पे तलवार चलाना, ये एक सिपाही की बात हो रही है। उसके बाद एक और है, अखूही के बेटे दोदे का बेटा एलीएजर था। ये उन तीनों सूरमाओं में से एक था जो दाऊद के साथ उस वक्त थे जब उन्होंने उन फिलिस्तियों को जो लड़ाई के लिए जमा हुए थे ललकारा, हालांकि सब इस्राएल चले गए थे। सुनिए, जंग हो रही है और इस्राएली वापस चले गए हैं, और जो मुखालिफ फौज है फिलिस्तियों की, उन्होंने इस फौज को यानी बनी इस्राएल को, दाऊद और उसके साथियों को ललकारा है। अब मुझे जो स्टोरी यहाँ पर समझ आ रही है वो ये है कि ये लोग कम रह गए हैं और वो लोग ज़्यादा हैं। ललकारता हमेशा वही है जो ताकत में, ज़ोर में होता है। कमज़ोर तो मिन्नत समाजत करता है। और ललकार रहे हैं कि अगर जुर्रत है, हिम्मत है तो आओ लड़ो हमसे। और फिर दाऊद को ज़हमत नहीं दी। सुनिए, उसने उठकर, किसने? अखूही के बेटे दोदे का बेटा एलीएजर। ये दाऊद के जंगी सूरमाओं में से दूसरे नंबर पर आता है। ये इन बिटवीन है, 1 2 3, ये दरमियान में आता है। और इस शख्स ने लिखा है, उसने उठकर, ओहो, उसने, किसने? एलीएजर ने क्या किया? क्या किया? क्या किया इसने? शाबाश, शाबाश। इसने अकेले ने उठकर, सुनिए, इसने कोई कॉल नहीं दी है। इसने ये नहीं कहा कि आ जाओ यार इस्राएलियों सारे आ जाओ, जंगी मर्दों सारे आ जाओ, क्योंकि वो मुखालिफ फौज हमें ललकार रही है, आओ उनसे फाइट करें। नहीं, इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। क्या लिखा है? इसने उठकर फिलिस्तियों को, पाकिस्तानी चर्च का मसला ये है, पाकिस्तानी कहते हैं अजे ते पहली दुआ हुई है चर्च विच, अजे ते 2-3 गीत गाए ने, चलने हुने को, ठहर के चलने आ, तेरा भला हो जे। क्यों ठहर के चलने आ? क्यों सुस्ता सी? जो वक्त मुकर्रर है, हमने खुदा को वक्त दिया कि हम इतने बजे इबादत शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे से पहले हमारा खुदा यहां मौजूद होता है, क्योंकि हमने उसे मुकर्रर किया, हमने उसे वक्त दिया, हमने उसे पाबंद किया है कि हम इतने बजे इबादत शुरू करेंगे। आपको किसने सिखाया, किसने कहा कि आधा पौना घंटा, 1.25 घंटा लेट जाएंगे चर्च में? अभी तो लोग नहीं आए होंगे, अभी तो कोई भी नहीं आया होगा। अरे आपका बाप यहाँ आपके आने से पहले मौजूद होता है, और हमारा बाप भी जो आसमानी बाप है, वो भी, उसका भी तख्त यहाँ लगा होता है। आप नवाबजादे हैं जो आप लेट ताखीर से आते हैं, आपके नाश्ते और आपके कपड़े दुरुस्त नहीं होते हैं। दुरुस्त कीजिए अपनी रविशों को, खुदा की ताज़ीम और तकरीम कीजिए, इज्जत कीजिए खुदा की। हम यही अभी तो कोई आया भी नहीं हो, अभी इतनी जल्दी जाके क्या करना है? अरे खुदा के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करना है, खुदा के कदमों में बैठना है, उससे कहना है खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ इस हैकल में दाखिल हुआ हूँ, दाखिल हुई हूँ।
मत इंतजार कीजिए काहिल और सुस्त लोगों का, घर छोड़िए उन्हें और आप आकर खुद से खुदा के कदमों में बैठिए, तशरीफ रखिए और खुदा की दीद के उसके चेहरे के ताले बोइए। आप वाकई खुदा के साथ सीरियस हैं, संजीदा हैं? इसको सिर्फ ललकार सुनी गई है कि मुखालिफ फौज जो है वो ललकार रही है हमें, और इसने कोई कॉल नहीं दी है। ये खड़ा हो गया है और लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसने फिलिस्तियों को इतना मारा। क्या वो इसे मारने के लिए आगे नहीं बढ़ते होंगे? वो तो फौज है और ये अकेला शख्स, इसने, सिंगुलर नाउन है, इस शख्स ने मारा है फौज को। और कितना मारा है बाय द वे? इतना मारा कि इसे तलवार बदलने का भी इसको ख्याल सोच नहीं आई कि मैं हाथ ही बदल लूं, दूसरे हाथ में तलवार। ये एक ही हाथ से तलवार चलाता इतनी तलवार चलाई है कि इसका हाथ थक गया है। और ना सिर्फ थक गया है बल्कि ये उस तलवार की दस्ती के साथ, हथी के साथ चिपक गया है, चिपक गया। आपके इंटेंशंस, आपका दिल, आपका जोश, आपका जज्बा नजर आता है। कोई कहे या ना कहे, नजर आता है। आप कितने कमिटेड हैं खुदा के साथ, ये नजर आता है। आप एक दूसरे का वेट करते रहते हैं, पहले वो जाए, पहले वो आए, फिर मैं निकलूंगा, फिर मैं निकलूंगी। कम ऑन, ये नॉनसेंस है। अपने आप को, अपने रवैयों को दुरुस्त कीजिए। कोई कहे कि ये कलाम मेरे लिए भी है। अमाल 3 बाब, पतरस और यूहन्ना दोनों दुआ के वक्त कहाँ? उसने कहा कि पतरस तू पहले चला जा, तू जरा सियाना बंदा, तू चल के दुआ कर, तो मैं भी आया। वो दोनों दुआ के वक्त दुआ की, दोनों। ये नहीं है चर्च के सामने पहुंच के मुझे मिस बेल देना। आप में से कितने समझते हैं हमें ठीक होने की जरूरत है? यस। इसने सिर्फ मुखालिफ फौज की ललकार सुनी है और इसने क्या किया है? लिखा है 10वीं, उसने उठकर फिलिस्तियों को इतना मारा, इतना मारा। आपके कानों में दाएं बाएं से आवाजें पड़ती हैं, फलां की बेटी चली गई, फलां का बेटा चला गया, फलां का एक्सीडेंट हो गया, फलां की आंखों का मसला है, फलां के गुर्दों का, फलां के दिल का, फलां के फेफड़ों का मसला है, फलां के ये मसला है, फलां का वो क्या आपके कानों में आवाज़ें पड़ती हैं? आपके अंदर ये गैरत जागती है कि हमें उनके लिए दुआ करना है, हमें उनके लिए रखनों में खड़े होना है, हमें कैदियों के लिए दुआएं करनी है, हमें मुसाफिरों के लिए दुआएं करनी है, हमें कौमों और उम्मतों के लिए दुआएं करनी है। इस वक्त पाकिस्तान को हमारी दुआओं की, आंसुओं की ज़रूरत है, बेइंतहा जरूरत है। पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए। क्या आपके कानों में खबरें, आवाजें पड़ती हैं कि आपको बेदार करें और आप उठ खड़े हो और आप हालात से लड़ना शुरू हो जाएं? ये उठा है और इसने फिलिस्तियों को इतना मारा है, इतना मारा है कि ये इसका हाथ थक गया है, इसका हाथ थक गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक बार पहले भी कहा, अपने कामों से फारिग होकर दुआ ना करें, दुआ से फारिग होकर अपने काम करें। कामों से फारिग होकर दुआ कभी नहीं होगी, दुआ से फारिग होके सारे काम हो जाएंगे। मैंने कहा दुआ से फारिग होके सारे काम हो जाएंगे। आमीन। हम कहते ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। शरीर आपको काम याद, जो बातें भूल गई हैं ना, दुआ में बैठ जाइए, आपको वो बातें याद आ जाएंगी। लेकिन उन्हां दे ध्याने नहीं लग जाना। पहला काम क्या करना है? कामों से फारिग होकर दुआ नहीं, दुआ से फारिग होकर। समझ आ रही है बात की? समझ आ रही है बात की? अपने रवैये, अपने वतीरे दुरुस्त कीजिए। इस शख्स को पता चला है कि मुखालिफ फौज ललकार रही है। ये शख्स उठ खड़ा हुआ। इसे किसी ने नहीं कहा कि उठ खड़ा हो जवाना, लड़ाई कर चल के, तलवार संभाल अपनी, म्यान से निकाल तलवार। इसको किसी ने नहीं। आपको तो मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे काम करना है, सलाह दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं। इसको किसी ने नहीं कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मैं मैदान जंग में हूं।
اس کو پتا ہے کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں اور میں یہاں پر کاہلی اور سستی نہیں کر سکتا, میں یہاں پر کمزور نہیں پڑ سکتا. اگر میں کمزور پڑا تو اس سے پیشتر کہ میں دشمن کو ماروں, دشمن آئے گا اور وہ مجھے مار دے گا. اس لیے جب آپ سمجھیں کہ آپ میدان جنگ میں ہیں, ہم جنگ کی حالت میں, آپ کو سونا نہیں ہے. یسوع مسیح جب جنگ کی حالت میں تھا, اس نے کہا کہ آؤ دعا کریں. آخر میں یسوع مسیح کو کہنا پڑا شاگردوں سے کہ تم میرے لیے ایک گھڑی بھی, میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے. اس کا مطلب جو میدان جنگ میں ہیں انہیں جاگنے کی ضرورت ہے, سونے کی اور آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں جاگنے کی. اور یہ شخص میدان جنگ میں ہے اور یہ جاگ رہا ہے. اس کے کان کھلے ہیں, اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ للکار کہاں سے آئی ہے, کس نے للکارا ہے ہماری فوجوں کو, کس نے یہ جرأت کی ہے کہ وہ ہمیں للکارے. اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں, اس کے کان بھی کھلے ہیں, اور پھر اس کی ٹانگیں بھی مضبوط ٹانگیں ہیں, اور یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے جنگ کرنا شروع کر دی ہے. ہاللویا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی میدان جنگ میں ہیں؟ اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے ملک, اپنے شہر کے لیے, اپنے محلے, اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم میدان جنگ میں ہیں. اور ہمیں ہاتھ اٹھاتے رہنا ہے, ہمیں مسلسل ہاتھ اٹھانا ہے, ہمیں خدا کے حضور منت, فریاد, التجا کرنی ہے. کیونکہ بائبل میں ہم نے سیکھا تھا سب آدمیوں کے لیے التجائیں, دعائیں, مناجاتیں اور شکر گزاریاں کن کن کے لیے؟ سب آدمیوں کے لیے کرتے رہنا ہے. آمین. ہمیں سب آدمیوں کے لیے دعائیں کرنا. یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور لکھا ہے اس نے فلسطینیوں کو, مخالفوں کو, دشمنوں کو اتنا مارا ہے کہ اس کا ہاتھ تھک گیا ہے. اس کا ہاتھ تھک گیا ہے. ممکن ہے آپ بھی تھک گئے, کمزور پڑ گئے ہوں, ہاتھ خالی ہو گئے ہوں, کوئی امید نظر نہیں آ رہی. نا امیدی اور مایوسی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. ممکن ہے آپ کے اندر طاقت ختم ہو رہی ہو, ممکن ہے لڑنے کی جرت نہ رہی ہو, ممکن ہے حالات سے لڑتے لڑتے تھک گئے, ممکن ہے بیوی کے, شوہر کے رویوں سے تھک گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر تھکنے کے باوجود آپ اپنی تلوار کو تھامے رہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فتح آپ کی ہے, فتح آپ کی ہے, فتح آپ کی ہے. اگر آپ صرف تلوار کو نہ چھوڑیں, اگر آپ صرف تلوار کو تھامے رہیں. ہاں آپ کا ہاتھ تھک گیا ہے, اب یہ کھل بھی نہیں رہا, یہ اکڑ گیا ہے. ہاں ممکن ہے ایسی صورتحال ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خداوند آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ لڑنے کو تیار ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. میں نے کہا اگر آپ لڑنے کو تیار ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. ہاللویا. میں نے کہا اگر آپ لڑنے کو تیار ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ منصب سنبھالنے کو تیار ہیں وہ آپ کو قوت دینے کو تیار ہے. اگر آپ اعلان جنگ کرنے کو تیار ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے. اگر آپ بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں وہ آپ کو بھٹی میں اتر کر بچانے کے لیے تیار ہے. ہاللویا, ہاللویا. اگر آپ تیار ہیں تو پھر وہ بھی تیار ہے, وہ بھی تیار. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اپنی جنگ لڑنا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند آپ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا, آپ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ آپ کے ساتھ رہے گا, وہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کو زور بخشے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ آپ کی نہیں ہے, یہ جنگ یہوہ کی ہے, یہ جنگ یہوہ کی ہے. اور جب جنگ یہوہ کی ہے تو وہ کمک بھی بھیجے گا, وہ زور بھی دے گا, وہ طاقت بھی دے گا, اسٹریٹجی بھی دے گا, وہ قوت بھی فراہم کرے گا, اور وہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دے گا کہ کہاں کہاں کس کس طور پر دعا کے تیر برسانے ہیں. کوئی بلند آواز سے کہے
آمین. میں جسمانی جنگ کی بات کر رہا ہوں فی الحال. جو تلوار ہوتی ہے یہ دو کام کرتی ہے. نمبر ایک، یہ آپ کے دشمن کو مارتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ایٹ دی سیم ٹائم، اسی لمحہ اسی وقت یہ آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو تلوار ہوتی ہے یہ آپ کے دشمن کو مارتی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے. کیسے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور آپ اسے چلانے کی بجائے آپ اسے سنبھال کے رکھیں، میان میں رکھیں، تو وہ تلوار کسی کام کی نہیں ہے. جو تلوار ہے وہ میان میں رکھنے کے لیے نہیں، وہ چلانے کے لیے ہے. اور جب آپ چلائیں گے یہ آپ کے دشمن کو مارے گی. ہاں، اس نے دشمن کو مارا کیونکہ آپ نے چلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے اسے چلایا ہے اس لیے اس نے دشمن کو بھی مارا ہے، اور اسی لمحے اس نے آپ کی حفاظت بھی کی ہے. تلوار دونوں کام کرتی ہے، دشمن کو بھی مارتی ہے اور آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب تلوار کو میان سے نکالا جائے گا. ہیلیلویا. جب تلوار کو میان سے پھر جنگ شروع ہوگی. جب تلوار کی چمک دشمن پر پڑے گی، جب تلوار دور سے نظر آئے گی، اور جب آنے والا بھی یہ سمجھے گا جو میرا مخالف ہے جس کو میں مارنے کو جا اس کے ہاتھ میں بھی جنگی ہتھیار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اور وہ نہتا نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں ہے. اس کی تلوار مجھے بھی زخمی کر سکتی ہے اور اس کی بھی حفاظت. آپ کی تلوار دونوں طرف کام کرتی ہے، مخالف کو بھی مارتی ہے اور آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے. میں جسمانی جنگ اور جسمانی تلوار کی بات کر رہا ہوں. سنیے، جنگ میں جس کے پاس تلوار ہوتی ہے وہ بہادر ہوتا ہے. وہ بہادر ہوتا ہے دونوں پہلوؤں میں. نمبر ایک، وہ اس لائق ہے، اس کے اندر اتنا زور، اتنا جوش، اتنا جذبہ ہے کہ وہ ایک بھاری بھرکم تلوار کو اٹھا سکے، اسے کیری کر سکے، اس کے ساتھ گھوڑا دوڑا سکے اور اس کو اپنے کمر کے ساتھ باندھ کے اس کا وزن بھی اٹھا سکے، اور ضرورت پڑنے پر اسے میان سے کھینچ سکے اور اسے لڑائی کے لیے سامنے لا سکے. یہ بہادر بندہ کام کر سکتا ہے. 2 نمبر لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. وہ جو تھوڑی سی بارش دیکھ کے گھر پہ بیٹھے، یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ بہادروں کا کام ہے. یہ بہادروں کا کام ہے. یہ زوراوروں کا کام ہے. یہ ان کا کام ہے جو تلوار کو ساتھ اس لیے پھرتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑی ہم نکالیں گے اور ہم لڑیں گے تاکہ دشمن پر غالب آئیں. جنگ میں جس کے پاس تلوار ہوتی ہے وہ بہادر کہلاتا ہے، وہ زوراور کہلاتا ہے. اور جس کے پاس تلوار نہیں ہوتی ہے، ہاں، وہ روٹی لے کر آیا ہے پیچھے سے، کیونکہ اس کے پاس تلوار. میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا بہت ساری چیزیں خدا نے ظاہر کی مجھ پر. یہاں پر اگر الیعزر کے تعلق سے دیکھا جائے تو یہ جس تلوار کے ساتھ لڑ رہا ہے تھک گیا ہے، لیکن اس نے اس تلوار کو نہیں چھوڑا ہے. تھک چکا ہے، کمزور ہو رہا ہے، لیکن اس نے تلوار کو نہیں چھوڑا ہے. سنیے، تلوار کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے اب میں جنگ کے لائق نہیں رہا. سنیے، دعا کرنا بھی ایک جنگ ہی ہے. جو دعا کرنے والے ہیں وہ میدان جنگ میں ہیں، اور دعا ان کا ایک ہتھیار ہے. جب میدان جنگ میں ہوں آپ اور آپ اپنا ہتھیار چھوڑ دیں اور آپ کہیں نہیں اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کچھ دن ایسے بھی گزارا کر سکتا ہوں، اب میں کچھ دن ایسے بھی جی سکتا ہوں یا جی سکتا ہوں، میرے لیے کوئی نہ کوئی دعا کر رہا ہے، میرے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا. کم آن، آپ خود میدان جنگ میں ہیں، آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے اور آپ کو دشمن پر وار کرنا ہے. اور سنیے،
اگر آپ میدان جنگ میں ہو کہ آپ دشمن پر وار نہیں کر رہے، یاد رکھیے آپ کا دشمن کمزور نہیں ہے۔ کون ہے دشمن آپ کا؟ وہ ایسا دشمن ہے جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ نے ایسی فائٹنگ، ایسی ریسلنگ دیکھی ہے جس میں ایک پہلوان کی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور دوسرا پہلوان کھلی آنکھوں سے پھرے؟ تو جیتے گا کون بائی دا وے؟ جس کی آنکھیں کھلی اور جس کی آنکھوں میں اس کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ مجھے کہاں سے پڑے گی، کہاں سے ماریں گے۔ وہ تو جب آنکھیں کھولے گا تو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تلوار رکھ دینا یا تلوار چھوڑ دینا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا ہے کہ بیل مجھے مار، ابلیس مجھے مار۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے میدان جنگ میں ہوتے ہوئے جب آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، جب آپ نے یہ ہتھیار استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ خود ابلیس کو، دشمن کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے ادھم مچائے، آپ کے گھر میں آ کے ڈیرے ڈالے، آپ کی بیٹیوں، آپ کے بیٹوں کو لے لے اور وہ سب کچھ ان کی زندگیوں میں کرے جو وہ چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوکا 24 میں باب ایک اور جنگجو کا ذکر ملتا ہے۔ وہ جنگجو ایسا ہے کہ وہ گتسمنی میں اکیلا جنگ لڑ رہا ہے، وہ اکیلا جنگ لڑ رہا ہے اور 12 جوان مرد جو اس کے ساتھ ہیں ان کی آنکھوں میں نیند بھری ہے، وہ سو رہے ہیں۔ وہ آتا ہے، انہیں جگاتا ہے، کہتا ہے کہ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اور وہ بار بار آتا ہے لیکن وہ دعا نہیں کرتے، وہ سو جاتے ہیں۔ ایک جوان مرد ایسا ہے جو گتسمنی میں دعا کر رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ پریشر ہے اس پہ، اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اس کا جو پسینہ ہے وہ بھی خون کی بوندیں ہو کر گرنے لگا ہے۔ یعنی اس کے جو یہ سکن ہے، یہ جو ٹیشوز ہیں، یہ پھٹ گئے ہیں، یہ مسام جنہیں کہا جاتا ہے، اور پسینہ اب خون بن کر گر رہا ہے۔ اس قدر ایگنی ہے، اس قدر پین ہے، اس قدر پریشر ہے ابلیس اور شریر اور ناپاک تاثیروں کا۔ لیکن سب کہیے لیکن اس ہیرو نے، اس مرد دعا نے دعا کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ مسلسل فائٹ کر رہا ہے، یہ مسلسل جنگ کر رہا ہے، یہ مسلسل غالب آ رہا ہے۔ اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں ہلکا سا کہیں ہو جائے نا، سر میں درد، زکام، نزلہ، جو سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں نا، دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے اور تو پچھلے 45 منٹ سے فون یوز کر رہا ہے۔ تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ٹشو رکھے ہوئے آنکھوں کو بار بار صاف کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہا، کمزور ہو رہا ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن موبائل نہیں چھوڑ رہا۔ یہ بھی کمزور ہو گیا تھا، ہاتھ تھک گیا تھا، لیکن اس نے تلوار ہیلیلویا، اس نے تلوار چھوڑی نہیں ہے، اس نے اپنا ہتھیار چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے آگے چل کے لکھا ہے، اس لیے خداوند نے اس دن بڑی فتح دلائی۔ اگر آپ واقعی فاتح ہونا چاہتے ہیں، آپ کو فائٹ کرنا ہے، آپ کو جنگ کرنا ہے، آپ کو زور مارنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، گتسمنی کی جو مثال دے رہا ہوں، ہوتا یہ ہے، آپ نے کبھی سنا ہے برین ہیمریج ہو گیا، یعنی برین میں کوئی نس پھٹ گئی؟ وہ ہوتا کیا، جب آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے نا تو وہ برین میں کوئی نس پھاڑ دیتا ہے، کئیوں کی نکسیر پھٹ جاتی ہے، کئیوں کی آنکھوں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ان کے باڈی کے مطابق ان کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا۔ جب بلڈ پریشر بہت زیادہ، ڈپریشن ہو، آپ فزیکلی اتنے زیادہ سٹریس میں چلے جائیں کہ آپ کو برین ہیمریج ہو جائے۔
یہ نس پھٹنا ہے. سنیے, شریر کو پتا تھا کہ بنی نوع انسان کی جو نجات ہے اس کا سارا کام صلیب پر ہوگا. اس لیے شریر کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس مقام تک پہنچ سکے. شریر اسے گتسمنی ہی میں مار دینا چاہتا تھا. بلڈ پریشر ہائی, اتنا ہائی کہ اس کا جو پسینہ نکل رہا ہے یہ مسام پھٹ گئے اور یہاں سے اب خون بہنا شروع. اتنا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور شریر چاہتا تھا کہ یسوع یہیں گتسمنی میں مر جائے, یہ نہ پکڑوایا جائے نہ اسے کوڑے لگیں, تاکہ وہ کلام بھی پورا نہ ہو کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. شریر نہیں چاہتا تھا, لیکن یسوع مسیح نے بھی ایون باپ سے کہا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے, لیکن تسلسل رہا اس بات میں, کنٹینیوٹی رہی. خداوند نے یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا, خداوند نے ساتھ میں یہ کہا تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. اور باپ کی مرضی کیا تھی کہ بیٹا سب آدمیوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دے. یہ باپ کی مرضی تھی, یہ کمپلیٹ پیکج, یہ پورا پلان تھا. سنیے, یسوع مسیح کا پسینہ بھی خون بن رہا ہے, لیکن اس کے باوجود خداوند نے میدان جنگ کو چھوڑا نہیں ہے. ہیلیلویا. خداوند نے میدان جنگ کو, اگر یسوع مسیح وہاں پر فیل ہو جاتے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا. میں اگر کہہ رہا, آپ کا اور میرا, ہماری نجات کا کوئی سامان نہ بنتا, کیونکہ خداوند خود ہماری نجات ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح خود ہماری نجات ہے. اور یہ بائبل مقدس ہی میں لکھا ہے, جب یسوع نے ہمت نہیں ہاری نا, جب یسوع مسلسل جنگ کرتا رہا, فائٹ کرتا رہا, بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا باپ نے آسمان سے پھر فرشتے بھیجے جو آ کر یسوع مسیح کو تقویت دینے لگے. ہیلیلویا. کوئی کہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے. آپ جس بھی جنگ میں ہیں, اگر آپ وہاں پر مستعد ہیں, اگر آپ قائم ہیں, اگر آپ اس جنگ کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی آسمانوں سے فرشتے مقرر ہو چکے ہیں جو آئیں گے اور آپ کو تقویت دیں گے, جو آئیں گے اور آپ کو مضبوط کریں گے, جو آئیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میں کسی غیبی طاقت کو دیکھتا ہوں, آپ کہیں گے یہ جنگ تو میں جیت نہیں سکتا تھا, لیکن خدا کہے گا چونکہ تو کھڑا رہا, چونکہ تو کھڑی رہی, اس لیے میں نے بھی تہیا کیا کہ تجھے اس جنگ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرو. ہیلیلویا. فرشتے آپ کے اور میرے لیے بھی مقرر ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ شریر تو جو میرے بچوں کو للکار رہا ہے, تو جو میری بیٹی کو, میرے بیٹے کو للکار رہا ہے, تو جو میرے شوہر اور میری بیوی کو للکار رہا ہے, تو جو ہمارے شہر, ہمارے پڑوسیوں کو للکار رہا ہے, شریر سن, اب میں اٹھوں گا, میں اپنے ہاتھ میں تلوار لوں گا, میں اپنے منہ میں دعا کا ہتھیار لوں گا اور میں تیرے سارے ناپاک ارادوں پر یسوع مسیح کے نام سے غالب آؤں گا, غالب آؤں گا, غالب آؤں گا, غالب آؤں گا. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں غالب آؤں گا, میں غالب آؤں گا, میں غالب آؤں گا, میں غالب آؤں گا, میں غالب آؤں گی. یہ شخص ہمت نہیں ہارا, اکیلا لڑ رہا ہے ان سے جو انہیں للکار رہے تھے. فلسطینیوں نے صرف الیعزر کو تھوڑی للکارا ہے, الیعزر نکلا اگر تو ہے سامنے تو آ جا. نہیں, انہوں نے بنی اسرائیل کو للکارا ہے. لیکن غیرت میں کون آیا ہے؟ پوری فوج, پوری قوم نہیں, ایک شخص غیرت میں آیا ہے.
اور وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا ہے یہ جنگ میں لڑوں گا. ہیلیلویا, یہ جنگ میں لڑوں گا. کیا آپ میں سے کوئی غیرت میں آ سکتا ہے جو آج یہ عہد باندھے, آج یہ تہیہ کرے, میں اپنی بیوی کے لیے جنگ لڑوں گا, میں اپنے شوہر کے لیے جنگ لڑوں گی, ہم اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑیں گے, ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے جنگ لڑیں گے, ہمارے گھر سے بیماری جائے گی, ہمارے گھر میں نجات آئے گی, ہمارے گھر میں خدا کی بادشاہی آئے گی, ہمارا گھر دعا کا گھر ہوگا, ہمارا گھر نجات کا گھر ہوگا, ہمارے گھر میں خداوند کا روح بسیرا کرے گا. کیا کوئی ہے جو آج کھڑا ہو جائے, جو آج غیرت میں آ جائے اور یہ کہے کہ میں اپنے گھر سے شریر کو, اس کے ناپاک کاموں کو, اس کے ناپاک ارادوں کو میں ختم کروں گا, میں غالب آؤں گا, میں فائٹ کروں گی, میں فائٹ کروں گا, اور میں شریر کو اور اس کی ناپاک فوجوں کو اپنے گھر, اپنی بیوی, اپنے شوہر سے نکال پھینکوں گا, نکال چھوڑوں گا, نکال چھوڑوں گی. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. آپ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں نا سب بہن کے لیے, آپ سمجھ رہے بے وقوف ہے, کھڑی ہو گئی ہے. نہیں, بے وقوف وہ نہیں, بے وقوف آپ ہیں جو کلام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہو, جو سچائی سے ریسیو نہیں کر رہے ہیں کلام کو. وہ بے وقوف نہیں ہے, وہ دیوانی نہیں ہے, وہ سنجیدہ ہے خدا کے ساتھ, وہ سنجیدہ, وہ ریسیو کر رہی ہے جو کچھ اس وقت خدا بات کر رہا ہے, کلام کر رہا ہے, وہ ریسیو کر رہی ہے, اور اسی کے گھر میں یہ سب کچھ ہوگا, اسی کے گھر میں یہ سب کچھ ہو. ہم جب تک کلام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے نا, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری زندگیوں میں, ہمارے آس پڑوس, ہمارے ملک, ہمارے شہر, کچھ نہیں ہو. اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائیے اور کہیے خدا اپنے خادم کو قوت دے, اپنے خادم کو زور دے. لکھا ہے اس نے اٹھ کر فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا. تھک گیا مگر چپک گیا. تھک گیا مگر چپک گیا. کس کے ساتھ چپک گیا؟ فائٹ کس سے کر رہا تھا؟ دشمن کو شکست کس چیز سے مل رہی تھی؟ اس کا ہاتھ تھک گیا ہے, لیکن کس کے ساتھ چپک گیا ہے؟ تلوار کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے اگر ہم اس کے ساتھ چپک جائیں, ہم خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بچا لیں گے. کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اگر ہم چپک جائیں تو ہم دشمن پر بھی غالب آئیں گے اور ہم اپنی بھی حفاظت کر لیں گے. کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے. میں آپ کو وہ بھید آج دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے کتنے تیار ہیں وہ بھید لینے کے لیے؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے مجھے وہ بھید چاہیے جو دشمن پر غلبہ دے, جو دشمن پر غلبہ دے. مجھے وہ بھید چاہیے, میں اسے تھامے رہوں گا, میں اس سے جدا نہیں ہوں گا. بے شک میں تھک جاؤں, میں اس کے ساتھ چپکا رہوں گا, میں اسے تھامے رہوں گا, کیونکہ وہی نجات ہے, وہی زندگی ہے, وہی امید ہے, اور وہی مجھے جنگ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. مجھے فتح ملتی ہے. میں اس کے ساتھ چپکا رہوں گا, میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا اور اس سے کبھی جدا نہ ہوں گا. آمین, آمین. وہ لوگ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں شکست کھاتے ہیں. وہ لوگ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں شکست کھاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اٹھتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں وہ فتح پاتے ہیں, وہ فتح پاتے ہیں. ہیلیلویا.
جو لڑتے ہیں وہ فتح پاتے ہیں. زبور نویس کہتا ہے تو میری انگلیوں کو لڑنا اور میرے بازوؤں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے. ہیلیلویا. وہ کہتا ہے تیری بدولت میں پیتل کی کمان کو جھکا دیتا ہوں کیونکہ خداوند سے اسے زور ملتا ہے. اور وہ زبور 46 میں کہتا ہے او زور میرا ہے, میرا پیار ہے. او دینا جب آپ جنگ اس کی کر رہے ہیں پھر زور بھی وہی دیتا ہے. لیکن ان کو زور ملتا ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے تھک گیا ہے, لکھا ہے, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری ہے. اس کا ہاتھ چپکا, تھک گیا مگر چپک گیا. سنیے میں ایک اور تلوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب کہیے ہم سننے کے لیے تیار ہیں. کہیے میں سننے کے لیے تیار ہوں. اپنے پڑوسی سے کہیے یہ کلام اب میرے لیے ہے. کہیے میں اس کلام کے ساتھ سنجیدہ ہوں. آمین آمین. میں ایک اور تلوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جس تلوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ تلوار ہاتھ میں کم مگر منہ میں زیادہ زوراور ہوتی ہے. اس تلوار کو زنگ نہیں لگتا بلکہ یہ انسان کا میل دور کر دیتی ہے. یہ تلوار پرانی نہیں ہوتی بلکہ یہ تلوار ہر صبح تازہ ہے. ہیلیلویا. یہ تلوار ٹوٹتی نہیں بلکہ پھٹے ٹوٹے کی مرمت کرتی ہے. یہ تلوار پرانی کر کے پھینک نہیں دی جاتی بلکہ اس تلوار کے لیے لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ہیلیلویا. یہ تلوار خراب نہیں ہوتی بلکہ یہ تلوار شریر کا خانہ خراب کر دیتی ہے. یہ تلوار مارتی نہیں, یہ تلوار بچاتی ہے. یہ تلوار جب چلائی جاتی ہے یہ نجات لاتی ہے. یہ تلوار جب کسی دوسرے کو تھما دی جائے تو آپ خالی ہاتھ نہیں ہو جاتے. جتنا زور آپ کے پاس اس وقت تلوار کا ہے اتنا ہی زور اس وقت تلوار کا ہوگا جب آپ کسی دوسرے کے سپورٹ کر دیں گے. اور اس کے منہ میں بھی اور آپ کے منہ میں بھی یہ مؤثر اور سیم اثر اور تاثیر رکھتی ہے. جس تلوار کی میں بات کر رہا ہوں وہ تلوار لوہے کی نہیں ہے, وہ روح کی تلوار ہے. وہ پیتل کی نہیں ہے, وہ روح کی تلوار ہے. اور افسیوں کا مصنف کا کہتا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ روح کی تلوار ہے. ہیلیلویا. جس تلوار کی میں بات کر رہا ہوں یہ تلوار آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی. جس تلوار کی میں بات کر رہا ہوں یہ تلوار میان میں نہیں, یہ ایمانداروں کے درمیان میں ہوتی ہے. اس نے کہا جا دو میرے نام سے. ہیلیلویا. کوئی ہو جو کھڑا ہو جائے اور اس کلام کو قبول کرے. ہیلیلویا. جس تلوار کی میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ جب آپ چپک جائیں گے آپ خود نئے ہو جائیں گے, آپ خود زندہ ہو جائیں گے. جس تلوار کی میں بات کر رہا ہوں یہ تلوار قوموں اور امتوں کو بچانے کی قدرت رکھتی ہے کہ یہ خدا مجھے یہ تلوار چاہیے. جس تلوار کی میں بات کر رہا ہوں یہ تلوار مکاشفہ کی کتاب کے مطابق خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. یہ وہ تلوار ہے, یہ وہ تلوار ہے. اس تلوار سے فلسطینیوں کو مارا نہیں جاتا, اس تلوار سے فلسطینیوں کو اور دوسری قوموں کو امید کا, نجات کا, معافی کا پیغام سنایا جاتا ہے. میں اس تلوار کی بات کر رہا ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ تلوار لینا چاہتے ہیں, جو یہ تلوار لینا چاہتے ہیں, جو یہ تلوار لینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کا کلام واقعی آپ کے لیے ہے.
اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے، خداوند کا یہ کلام میرے لیے ہے، یہ دو دھاری تیز تلوار میرے لیے ہے، میں اس کے ساتھ سنجیدہ ہوتا ہوں، اپنی ہر ایک آزمائش میں، اپنی ہر ایک کمزوری میں میں اس تلوار کا استعمال کروں گا جو سچی ہے، جو روحانی ہے اور ابلیس اور شریر اور اس کے ناپاک کاموں کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے۔ میں اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے بچاؤ کے لیے، اپنے شہر اور اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے اس تلوار کو استعمال کروں گا۔ یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، جب میں سوتا ہوں یہ میری حفاظت کرتی ہے، جب میں بیدار ہوتا ہوں تو اسے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ دنیا بدل رہی ہے، زمانے بدل رہے ہیں، مگر یہ تلوار ویسی کی ویسی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور بلند آواز سے کہیے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں پرانا ہوگا، اس کو زنگ نہیں لگے گا، یہ ٹوٹ بھی نہیں جائے گا، بلکہ یہ عبدالآباد قائم رہے گا۔ میں اپنی ہر ایک جنگ اس تلوار کے وسیلہ سے لڑوں گا اور میں یقیناً غالب آؤں گا۔ آمین 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 آمین، ہاللیلویہ۔ آج کا کلام کس کے لیے ہے؟ آج کا کلام کس کے لیے ہے؟ آمین آمین۔ اس شخص نے لوہے کی یا جس بھی دھات کی وہ تلوار بنی ہوگی اسے استعمال کیا اور اس نے فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ تلوار ہے جس سے لوگ مرتے نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ اس تلوار کو استعمال کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس تلوار کو استعمال کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس تلوار کو استعمال کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ تلوار ہے جو نہ کبھی آپ سے جدا ہوگی اور نہ کبھی آپ کو دھوکہ دے گی۔ یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ تلوار ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہیں وہ بلند اوپر اٹھائیے ہوا میں۔ جن کے پاس نہیں ہیں وہ تھوڑے سے کم از کم شرمندہ تو ہوں پلیز۔ جن کے پاس نہیں ہیں، آپ کے گھر میں یہ شیلف پر پڑی، اس پر مٹی چڑھ رہی ہے، آپ تلوار سمجھ رہے تھے اسے؟ آپ نے اسے عام کتاب سمجھ کر رکھا، پھینکا ہوا ہے شیلف میں، کہیں ڈرار میں پڑی ہے، پرانی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ واقعی آپ کی تلوار ہے تو یہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا فخر، یہ آپ کی پہچان ہو۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو روحانی، جسمانی، معاشی ہر ایک پہلو میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے۔ یہ تلوار اپنے ساتھ لائیے کہ یہ میں عہد کرتا ہوں میں بائبل ساتھ لاؤں گا۔ یہ بائبل میری گاڑی میں میرے ساتھ ہوگی، یہ بائبل میرے آفس میں میرے پاس ہوگی، سفر کرتے ہوئے میرے ساتھ ہوگی۔ آمین آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، اپنے سر جھکائیے، اور جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، جیسے بھی آپ اقرار کرنا چاہتے ہیں، ہاللیلویہ، اپنی آنکھیں بند کیجیے اور دعا کرنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے۔ او ہاللیلویہ، ہاللیلویہ،
دل بیدار لے کر اٹھے، روح کی تلوار لے کر اٹھے. سنیے، الیعزر جب اس کو للکارا گیا تو وہ اپنی تلوار لے کر اٹھا. وہ اپنی تلوار لے کر اٹھا. دل بیدار لے کر اٹھے، روح کی تلوار لے کر اٹھے. دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب. دل بیدار لے کر اٹھے، اوہو روح کی تلوار لے کر اٹھے. موزی شیطان مار بھگائے گے. شریر صرف اس ہتھیار سے ڈرتا ہے. روبو شانتو شیطان مار بھگائے گے. ہاللویا. پیاری یسوع کا نام بتائیں گے. دل بیدار لے کر اٹھے، بیدار دل کے ساتھ. ہاں خدا. آمین. کی تلوار لے کر موسی شیطان مار بھگائیں گے. ہاللویا. یسوع کا نام بتائیں گے. مل کر کہیے، موسی شیطان مار بھگائیں گے. پیارے یسوع کا نام بتائیں. وہ جو چاہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کروں، نکل کر سامنے آ جائیے. ہاللویا. خدا کی بڑی قدرت، اس کی حضور یہاں پر موجود ہے. جو چاہتے ہیں کہ وہ فائٹ کریں گے، حالات کے ساتھ لڑیں گے، خاندان کے مسئلوں کے ساتھ لڑیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، یہ وقت ہوگا کہ ہم سامنے آ جائیں، ہم خدا کے سامنے آ جائیں اور اس سے کہیں خدا میں لڑنے کو تیار ہوں، میں اٹھوں گا، میں تلوار چلاؤں گا. ہاں میں تھک بھی گیا خدا، تو بھی میں تلوار کو نہیں چھوڑوں گا. میں تلوار کے ساتھ چپکا رہوں گا، میں تلوار کے ساتھ چپکی رہوں گی. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجئے. کمٹمنٹ کیجئے، کمٹمنٹ کیجئے خدا کے ساتھ. ریبے 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 شوٹو ڈوڈو کو ریبو شانتے. دل بیدار یس کی تلوار لے کر اٹھے. اوہو. دل بیدار کر اٹھے، روح کی تلوار لے کر اٹھے. مل کے سب کی آواز آئے. پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. وہ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. یس. گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. یسوع کا نام بتائیں گے. جھنڈے گائیں گے یسوع کے نام. آمین. ہوں گے مقدس کا نام. جھنڈے گائیں گے جوش کے ساتھ. ہوں گے مقدس کا نام. اس کا پیغام سب کو سنائیں گے. پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. اس کا پیغام سب کو سنائیں گے. پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. سب دعا کرنا شروع کیجئے. جو بیگانہ زبان میں کر سکتے ہیں بیگانہ زبان میں کیجئے. یس 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 یس.
میں روحانی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں، اور خدا کے فرشتے آپ کے کمزور بازوؤں کو زور دیں گے، آپ کے ناتواں گھٹنوں کو زور دیں گے، آپ کی کمر مضبوط ہو جائے گی، آپ کی کمر پھر بندھ جائے گی، آپ کے مذبح پر پھر سے آگ جلنے لگے گی۔ خداوند آپ کو خدا فرماتا ہے، یہ تلوار تیرے ہاتھ سے نہ چھنے، یہ تلوار تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے، شکست تیری نہیں ہے، فتح تیری ہے، فتح تیری ہے، فتح تیری ہے۔ اوہو، خدا کی قدرت عجیب طور سے یہاں موجود ہے۔ آپ کے کمزور گھٹنے زور پا رہے ہیں، آپ کے کمزور بازو زور پا رہے ہیں، آپ کو دعا کی تحریک مل رہی ہے۔ خدا کہہ رہے میں بدلوں گا، میں بدل ڈالوں گا، میں بدل ڈالوں گا۔ جان خداوند کہہ رہا تو غالب آئے گا، تو غالب آئے گا، ابلیس اور شریر کے کاموں پر غالب آئے گا، کیونکہ جس تلوار کو آج تو نے تھاما ہے اس تلوار نے کبھی شکست نہیں دیکھی ہے، اس تلوار نے کبھی ہار کا سامنا نہیں کیا ہے۔ تو غالب آئے گی، تو غالب آئے گی، خداوند فرماتا ہے، تو غالب آئے گی، خداوند فرماتا ہے، تو غالب آئے گی۔ یس یس، آئیے ٹوٹ جائیے، کیونکہ وہ بنانا چاہتا ہے، وہ بنانا چاہتا ہے، وہ بنانا چاہتا ہے، وہ بنانا چاہتا ہے۔ ٹوٹے برتنوں کو وہ پھر سے بنا دیتا ہے، وہ پھر سے بنا دیتا ہے، وہ پھر سے بنا دیتا ہے۔ ہاللویا، 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 اور 100% چاہیے، بیدار ہو، اٹھ کھڑا ہو اور اپنی جنگ لڑ، کیونکہ اس جنگ میں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو فاتح ہے۔ خدا کہہ رہے میں تیرے دل کو توانائی بخشوں گا، میں تیرے دل کو توانائی بخشوں گا، تو دل کا مریض نہیں کہلائے گا، تو دل کی مریضہ نہیں کہلائے گی۔ خداوند کہہ رہا میں تیرے دل کو توانائی بخشوں گا، ہاللویا، میں تیرے دل کو توانائی بخشوں گا، کہیے میرا دل تندرست ہے۔